سوال ہے آج کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. میں ایک چینل دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک صاحب ہیں جو مرزا صاحب کے تحریروں کے بارے میں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ میں نے سنا ہے, میں بڑا حیران ہوا ہوں یہ سن کر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی مرزا صاحب سے کچھ معجزات کے بارے میں پوچھتے تھے تو مرزا صاحب آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ کوئی حرامی ہی ہوگا جو مجھ سے معجزات کے بارے میں پوچھے. ٹھیک ہے, بہت ساری انہوں نے ساتھ تفصیل بھی بتائی ہیں, ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں. روحانی خزام ہیں, اس طرح کی تحریریں اور بھی ہیں, گلشن افسانی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا صرف آپ سے کہ آپ کے ان تحریروں کے بارے میں کیا کہنا ہے, کیونکہ جب بھی اگر کسی سے آپ کچھ سوال پوچھیں گے, اگر آگے سے وہ آپ کو یہ جواب دے. جی نواب صاحب, آپ کا سوال ہمیں سمجھ آ گیا, پتہ چل گیا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختصراً میں آپ کی خدمت گزارش یہ کروں گا, روحانی خزائن کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. ہم دیکھیں, ہمارے تو روحانی پیشوا کی کتابیں ہیں, ہم بڑی عقیدت بڑی محبت کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی فی زمانہ بہترین تفسیر ہیں. آپ سے میں گزارش یہ کروں گا, ہر پروگرام میں ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں, آپ سے بھی میں کہوں گا کہ اب تو اللہ کے فضل سے اللہ کا بڑا احسان ہوا. ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب جو ہیں وہ ان تک رسائی مشکل تھی. بعض اوقات وہ اتنی مطلب ان کی کثرت سے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ بعض اوقات احمدی گھروں کے لیے بھی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی. اب انٹرنیٹ کے عام ہونے سے یہ ہوا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب ہر اس گھر میں پہنچ گئی ہیں جس گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. آپ سے ہم درخواست یہ کریں گے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.alislam.org, اگر ہم سکرین پہ بھی دکھا سکیں تو اچھا ہوگا کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ اسے کیسے ٹائپ کریں گے, اس کا ایگزیکٹ سپیلنگ کیا ہے. www.alislam.org/RK آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو روحانی خزائن میں لے جائے گا, اور کے فار روحانی خزائن. آپ وہاں پہ جا کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کر لیں. آپ کو کہیں اس قسم کی یہ جو دوسرے ٹیلی ویژن چینلز کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں, کہیں آپ کو وہ لغویات نہیں ملیں گی جو خود ان لوگوں کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں, اور ہمارے کچھ کہے بغیر, ہمارے کوئی ثبوت دیے بغیر جو ہے وہ آپ خود اس بات کو دیکھ سکیں گے کہ جو الزامات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر لگائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط اور بالکل بے بنیاد ہیں. تاہم میں نصیر قمر صاحب سے درخواست کروں گا, نصیر قمر صاحب مختصراً, ہمارے پاس وقت اب بہت کم ہے. بالکل, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بات کر دی ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. بات یہ ہے کہ آپ ایسے سوالات کرنے سے پہلے آپ کا فرض بنتا تھا, کیونکہ جیسا کہ ابھی بتایا, اب کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کتاب جی وہاں پہ کیا ہے, آپ جائیں اور جہاں سے وہ تحریر وہ اٹھائی ہیں دیکھیں کہ کیا وہاں لکھا ہے, اور اس سے کچھ صفحے پیچھے سے پڑھیں, کچھ آگے سے پڑھیں, آپ کو ساری بات کھل جائے گی. ہمیں تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, ہم تو ساری دنیا کو کہتے ہیں, خود دعوت دیتے ہیں کہ پلیز پڑھیں, آپ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. ورنہ تو یہ اسی طرح کی حرکت ہے نا جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ایک اتنی سی بات لی. ابھی آن سلم کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ ایک بات لے کے بیچ میں سے اٹھا کے ٹوسٹ کر کے اعتراض کر دیا, آپ کی سیرت سے متعلق, آپ کے کردار سے متعلق, قرآن سے متعلق. تو یہ خدا کے لیے ان غیر مسلم معاندین اسلام کے اسوے پہ تو نہ چلے نا. تو صداقت شعار ہیں, تو پڑھیں, خود پڑھیں. اگر آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے, اور میرا خیال آتی ہوگی, تو آپ پڑھیں, اس کتاب کو دیکھیں, اور کتابیں اویلیبل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر بتائیے گا بھی نواب احمد صاحب, ہم چاہیں گے کہ پھر دوبارہ کال کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا پایا. ابھی پچھلے دنوں میں چاہوں گا کہ وہ پوری کتاب پڑھیں. جی بالکل, صرف وہ صفحے کو نہ دیکھیں. جب تک دیکھیں قرآن مجید میں سے اسی طرح غیر مسلموں نے ہزارہ اعتراض کر دیے ہیں, یہاں سے بات اٹھائی, کوئی وہاں سے اٹھائی, کوئی ادھر سے اٹھائی, توڑ مروڑ کے سیاق و سباق سے کاٹ کے. تو یہ تو یہودی صفت. پچھلے دن نصیر صاحب ایک دوست پوچھنے لگے کہ اسی طرح کسی ٹیلی ویژن چینل کا حوالہ دے کے کہ وہ بڑا بول رہے تھے, ایک احمدی دوست تھے, تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا سوال پوچھیں. میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں تو سوال کیا پوچھنا, جب وہ حضرت مسیح کی کتاب کو ہی دکھائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ یہ جو ایک پیرا پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, اس سے ایک صفحہ پہلے سے پڑھ کے اس کے ایک صفحہ آگے تک ہمیں پڑھ کے سنا دیں گے کیا ہے. اور وہ یہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس میں کہیں لازماً 2 یا 3 صفحات میں سیاق و سباق سے ہٹا کے تو بے شمار اعتراض کر سکتے ہیں. کوئی میں نے پہلے ایک مثال دی تھی, کوئی کہہ جی دیکھو نماز کیوں پڑھنی ہے, نماز پہ پڑھنے والوں پہ تو خدا نے لعنت بھیجی ہے, اور آگے پڑھے نا. تو قرآن میں اتنے الفاظ لے لے فویل للمصلین, تو بات تو وہ کہے گا نا میں کیوں نماز پڑھوں, نمازوں پہ تو لعنت بھیجی, اور آگے پیچھے پڑھے نا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے, اور تقوی اور انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ پڑھیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے عربوں کے
ये हमारे जो पाकिस्तानी मौलवियों ने बहुत सारी बातें इसी तरह गलत फैलाई हुई हैं, जो इस तरह ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और उनको भी पता है कि उनके अक्सर सुनने वाले किताबें नहीं पढ़ते, बिल्कुल, इसलिए वो आपको चक्कर देते हैं। बिल्कुल, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद उनको कहेंगे कि मौलाना क्यों झूठ बोल रहे हैं। अरबी के जो प्रोग्राम होते हैं उन्होंने भी इसी तरह गैर पाकिस्तानी मौलवियों की बनाई हुई किताबों से लेके तो हमारे अल-हिवारुल मुबाशर प्रोग्राम है उसमें इतराज़ात करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके इस एतराज़ को कबूल नहीं करते, आप वो किताब लाएं, आपने पढ़ी है जी। अगर नहीं पढ़ी तो किस तरह आप एतराज़ करते हैं, पढ़ें, 2 सफ़े पहले और 2 बाद बीच के सारी पढ़ के सुना दें, बिल्कुल वहीं पे जवाब आ जाएगा। बिल्कुल। और जिसने भी पढ़ी है उसने कहा कि ये तो इतना झूठ लिखा हुआ है, और इसके नतीजे में सच्चाई की तरफ आए हैं लोग, सच कबूल करने की तरफ। इसलिए इस ज़माने में सच्चे और झूठे को फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं। हम तो कहते हैं पढ़ें भाई, हमने कोई किताबें छुपाई तो नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नवाब अहमद साहब, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।